السلام علیکم دوستو، انفو موزیک میں آپ سب کا بےحد خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم دبئی کے سب سے لگژری میگا پروجیکٹ کے بارے میں بات کریں گے، تو اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، خوش آمدید دبئی کے المخدوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں۔ یہ دنیا کا پہلا ایسا ایئرپورٹ ہے جو خاص طور پر ایروٹروپولس کے لیے بنایا گیا ہے۔ دبئی گورنمنٹ نے اس پروجیکٹ کی قیمت 82 ارب ڈالرز قرار دی ہے۔ دنیا بھر کے ایئرپورٹس جو گلوبل آڈینس تک پہنچنا چاہتے ہیں، ان کو اس گرینڈ ماڈل کو خاص توجہ دینی چاہیے۔ دبئی کے بڑھتے ہوئے پراپرٹی اور بزنس سیکٹرز مہنگائی اور ایکسٹرا ویگنس کے ساتھ مشہور ہیں۔ اس سال اس ایئرپورٹ کو دنیا کے سب سے بزی ایئرپورٹ میں سے ایک مانا گیا، جو کہ انٹرنیشنل ٹریفک کے لیے ہے اور اس سے شہر کے فستی نظام کا اظہار ہے۔ جبیل علی میں 14,000 ہیکٹرز کے ایئرپورٹ کو دبئی ورلڈ سینٹرل بھی کہتے ہیں۔ یہ ایئرپورٹ دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بن گیا ہے، جہاں سالانہ 160 ملین سے زیادہ مسافر اور سالانہ 12 ملین ٹن کارگو لینڈ کیا جاتا ہے۔ دبئی ورلڈ سینٹرل کے 30 ارب ڈالر کے مزید ایکسپینشنز کے ساتھ سالانہ فیگرز کی تجویز ہے کہ یہ 200 ملین تک پہنچ جائیں گے۔ دبئی ایئرپورٹ نے لندن کے لیسلی جونز آرکیٹیکچر سے المخدوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو ڈیزائن کرنے کے لیے رابطہ کیا اور اسے وزیر اعظم کے لیے تعمیر کروایا تھا، جو کہ اب تک بنایا نہیں گیا۔ اس پروجیکٹ کے لیے موافق پارٹنرشپس اور کنسیپٹ کے ذریعے ایئرپورٹ نے یوزر سینٹرک، اسپیشلی ایفیشینٹ اور یوزر سینٹرک سفر ماحول بنانے کا مقصد رکھا تھا۔ آرکیٹیکٹ نے کنزیومر انگیجمنٹ کو بلند کرنے اور اسپیس کو انٹیلیجنٹ طریقے سے استعمال کر کے تجویز دی تھی۔ پروجیکٹ کے لیے بہترین ڈیزائن سولوشنز پیش کرنے میں لیسلی جونز نے ٹیکنیکل مہارات اور تجویز کیے ہوئے تجربے کا نمونہ دیا تھا، لیکن اس طرح کے ایک ماحول کا پلان بنانے کے لیے ایک ہوائی ماحول کے اندر انتظامیہ کی مشکلات کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس ایئرپورٹ کا سرفیس ایریا 280 اسکوائر کلومیٹر سے زیادہ ہے اور یہ دبئی ورلڈ سینٹرل کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ عموماً المخدوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے دبئی مال پہنچنے میں 40 منٹس لگتے ہیں، پام جمیرہ پہنچنے میں 32 منٹس لگتے ہیں اور برج العرب پہنچنے میں 38 منٹس لگتے ہیں۔ اس ایئرپورٹ میں 3 میجر پیسنجر ٹرمینل ہیں، جن میں 2 لگژری فیسلٹیز شامل ہیں۔ ایمریٹس ایک ایسا ایئر لائن ہے جو اپنے خود کے ٹرمینل کا استعمال کرتی ہے، جبکہ دوسری ایئر لائنز اور لو کوسٹ کیریئرز دوسرے ٹرمینلز کا استعمال کرتے ہیں۔ کئی کنکرسیز ہیں جہاں پر خدمات فراہم کی جاتی ہیں، جس میں پرائیویٹ جیٹ سینٹر، ایگزیکٹو جیٹ سینٹر اور رائل جیٹ سینٹر شامل ہیں۔ شاپنگ مال، سٹیلاس اور 1 لاکھ پارکنگ سپاٹس بھی سب مسافروں اور سٹاف کے لیے ہیں۔ اس کے ڈیزائن میں 6 رن ویز تھے، لیکن المخدوم کو اب 5 پیرل 4.5 کلومیٹرز کے رن وے کے ساتھ محصور کر دیا گیا ہے، جہاں پر ہر رن وے کے دونوں طرف ایسفالٹڈ راستے ہیں۔ ایئر کرافٹس کو ان رن ویز کو چھوڑ دینا بنا ان کی حرکت میں رکاوٹ ڈالے، سوچتے ہوئے کہ دبئی مڈل ایسٹ، افریقہ، یورپ، ایشیا پیسیفک ریجن، ساؤتھ ایشیا اور آسٹریلیا سے آنے والے مسافروں کے لیے سب سے اہم ایئر ٹرمینل بنایا گیا۔ دبئی اپنے آسمانوں پر پیسنجرز کی ٹریفک میں تیزی سے اضافے کا سامنا کر رہا ہے۔ ایئر سینٹر کے ویسٹ والے حصے میں کچھ بڑے ڈسٹریبیوشن سینٹرز اور سٹوریج فیسلٹیز ہیں۔ ویسٹرن موسٹ رن وے کے آغاز سے لے کر انجام تک مل کر ایک سیریز آف انٹر کنیکٹڈ اوور ہینگز ہیں، جو کہ A380 ایئرکرافٹس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ 8 سینٹر سے تقریباً 40 کلومیٹرز کی دوری پر ہے۔ اس کے اطراف ایک ٹاؤن سینٹر، ایک شاندار گولف ریزورٹ، ایک ایکسچینج اور شو آفس جس میں 3 ملین اسکوائر میٹرز کی ڈسپلے اسپیس ہے، ایک بزنس ایریا اور ایک پرائیویٹ ایریا ہے۔ المخدوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو اپنی ضروریات کے مطابق ٹینڈر ریپرزنٹیشنز تیار کرنے کا ذمہ تھا، جو پروگرامز کے مطابق کنسٹرکشن سیکوینسز کی تشکیل، سائٹ لے آؤٹ کی سیمولیشن، ریسورس سیمولیشن، کنسٹرکشن وہیکلز، ٹریفک سیمولیشن، کرینز کی سیمولیشن، کنکریٹ کی سیمولیشن، پری کاسٹ کنکریٹ کی سیمولیشن، اسٹیل ری انفورسمنٹ کی سیمولیشن، فارم ورک کی سیمولیشن اور اسکیپ فولڈنگ کی سیمولیشن شامل ہیں۔ اس کی اصل طاقت سے مختصر ہونے کا تعارف 2017 میں ہونا تھا، لیکن 2007 سے 2012 کی گلوبل مالیات سے پرانی مدت 2027 تک ٹال دی گئی ہے۔ 4.5 کلومیٹرز کے ہر رن وے کے 5 برابر کوڈ ایف رن ویز ہیں۔
जो कि एक दूसरे से दूर हैं ताकि एक साथ 4 बराबर हवाई जहाज़ों को कबूल किया जा सके। ये रनवे फ्रेमवर्क्स आमतौर पर एक या दोनों रनवेज पर होते हैं और मरकजी टर्मिनल जोन के एक या दोनों साइड्स पर होते हैं ताकि सफ़र का डिस्टेंस और वक्त कम किया जा सके। 50 मिलियन से ज़्यादा मुसाफिर ग्लोबल सेंटर पॉइंट के दरवाज़ों से दोनों टर्मिनल्स तक पहुंचेंगे। ग्लोबल सेंटर पॉइंट के दरमियान दोनों टर्मिनल्स तक पहुंचने के लिए बेहतरीन तजावीज़ात का इस्तेमाल होगा, जिससे मुसाफिरों को आसानी से दोनों टर्मिनल्स तक पहुंचने में मदद मिलती है। एक तिजारतमंद कॉन्कोर्स को इनोवेटिव डिज़ाइन तजवीज़ है जो मुसाफिरों की फैसिलिटीज़ को बेहतर करेगा और सदर्न हिस्से में एक बड़ा फ्राइड ऑफिस है जो 8 स्क्वायर किलोमीटर्स के रकबे पर है, जो तेज़ तरीन माल को ले जाने वाले ऑफिस से मुकम्मल है। एक 5 स्क्वायर किलोमीटर्स का रकबा है जहां मेट्रो को नए टर्मिनल तक फैलाया गया है जो उन्हें तेज़ तरीन, बेहतर और बगैर परेशानी के मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देता है। इसके अलावा अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी हुई इत्तेहाद रेल लाइन इसे एक बहुत आज़ादी से एयर टर्मिनल बनाती है। जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो ये हर साल 2220 मिलियन पैसेंजर्स और 12 मिलियन टन माल को हैंडल करने के काबिल होगा। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मुकाबले में अल मखदूम इंटरनेशनल एयर टर्मिनल दुनिया का सबसे बड़ा VIP टर्मिनल है जो दिसंबर 2016 में तैयार हुआ, और ये प्राइवेट बिजनेस और गवर्नमेंट VIPs को दिन रात 7 दिनों तक खिदमत देता है। इस 5600 स्क्वायर मीटर्स के टर्मिनल की खिदमत 24 घंटों में मिलती है। शहर अपनी रिवायत, तारीख और पुलिस इदारों के साथ अपने अपने ड्रॉप ऑफ और तफरीह जोन्स भी रखता है। दुकानों में आर्ट वर्क्स, मॉडल्स, कार्स, वॉचेस और प्रॉपर्टीज़ जैसी तकरीबाती चीज़ें दस्तयाब हैं। दुबई वर्ल्ड सेंट्रल अल मखदूम एयरपोर्ट ने अपनी एयर ट्रैफिक कंट्रोल फैसिलिटी के लिए एक बड़ी ग्रीन ग्रांट हासिल की है। DWC और दुबई इंटरनेशनल के साथ काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस को उनके ATC स्ट्रक्चर्स की तामीर और मेंटेनेंस के लिए लीडरशिप एंड एनर्जी और इन्वायरमेंटल डिज़ाइन रिवॉर्ड दिया गया है, खास करके ATC टॉवर्स की तरफ पेश किए गए खास चैलेंजेस के नतीजे में, जैसे ह्यूज इंटेलिजेंट ग्लास सरफेस की ज़रूरत। अगर आपने लंदन हीथ्रो जाकर देखा हो तो आपको एक बड़े एयर टर्मिनल का अच्छा अंदाज़ा हो सकता है, लेकिन याद रहे कि हीथ्रो सिर्फ 4.6 स्क्वायर माइल्स पर है, जबकि अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक मैसिव 21 स्क्वायर माइल की जगह पर है। इस टर्मिनल का खर्चा $82 बिलियन है, जो दुबई के लिए एक बड़ी अमाउंट है। दोस्तों, आप सब की इस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर आप हमारे साथ दुनिया के कुछ ऐसे ही राज जानना चाहते हैं तो इन्फो मोज़ैक को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।